اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین اور حاضرین، آج ہمیں جن آیتوں پر غور و فکر کرنا ہے اور جن کے مفہوم کو سمجھنا ہے وہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 40 ہے۔ اس میں کل 3 آیات ہیں، آیات 284 سے 286 تک۔ اس سورہ کا خاتمہ ہو رہا ہے اور نہایت ہی عمدہ خاتمہ ہے۔ دعا پر اللہ تبارک و تعالی اس سورہ کو ختم فرما رہے ہیں۔ اس رکوع کی پہلی آیت جو تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تمہارے دل میں جو باتیں ہیں ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے ان کا حساب لے کر رہیں گے۔ پھر جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور جس کو چاہیں وہ عذاب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اصل مالک کون ہے، اس آسمان کا، اس زمین کا، اور اس آسمان و زمین کے درمیان اور اس زمین کے نیچے اور اس آسمان کے اوپر جتنی چیزیں ہمارے نظر کے سامنے ہیں یا ہماری نظر سے بعید ہیں، دور ہیں، جسے ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، ان تمام کا مالک دراصل میں اللہ ہے۔ اسی لیے اس پوری کائنات کے اندر جتنی بھی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے وہ تمام اسی کا ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو بھی نعمتیں ہو سکتی ہیں اور جو بھی چیز ہو سکتی ہے، جو بھی دولت اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، وہ چاہے جس شکل میں دیا ہو، ان تمام کا حساب و کتاب اللہ لے گا، اس لیے کہ اصل مالک وہی ہے۔ اسی لیے اس کے آگے اور کھول کر کے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، کہ دل کے اندر کوئی بات تم رکھے ہوئے تھے لیکن اس کا اظہار ہو گیا عمل سے۔ آدمی کوئی بات پہلے سوچتا ہے دماغ کے اندر اور پھر اس سوچ کو، اس ارادے کو اپنے عمل کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے۔ مان لیا کہ آپ کرکٹ کے میدان میں ہیں تو بولر اپنے حساب سے سوچ رہا ہے کہ ہمیں کہاں گیند ڈالنا ہے، اور پھر اسی سوچ کا اثر اس کے ہاتھ پر اور اس کی انگلیوں پر اور پھر پچ پر اور پھر بیٹسمین کے تک وہ بال پہنچتی ہے۔ اسی طرح کوئی برا شخص کوئی بات اپنے ذہن میں سوچتا ہے اور تب جا کر کے وہ برائی کرتا ہے۔ کوئی نیک عمل کرنے والا پہلے کسی نیکی کے بارے میں سوچتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کرنے جا رہے ہیں، ہم روزہ رکھنے جا رہے ہیں، ہم نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، اور پھر وہی عمل وہ جا کر کے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ تم نے ظاہر کر دیا وہ تو دوسرے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، لیکن جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ ظاہر نہیں ہوا یعنی اسے تم نے کر کے نہیں دکھایا، اس کی ایکٹنگ نہیں ہوئی، صرف سوچ ہی تک محدود ہے، یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی محاسبہ کریں گے، اس کی بھی پوچھ گچھ کریں گے اور اس کا بھی حساب لیں گے۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں زانوں سے بیٹھ گئے پریشانی کی حالت میں، بے چین کہ یہ کیسے ہوگا۔
یہ تو ہو نہیں سکتا. اتنی طاقت ہمارے اندر کہاں ہے کہ ہم اپنی سوچ پر کنٹرول کر لیں. اتنی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم اپنے سوچ پر کنٹرول کر لیں. 24 گھنٹے کے اندر ہمارے ذہن کے اندر بہت سارے خیالات آتے ہیں. اس لیے یہ بے چینی کی بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہماری سوچ پر پکڑ فرمائیں گے تو پھر ہمیں کیسے جنت ملے گی, ہم کیسے بخشے جائیں گے. یہ بہت بڑا سوال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم یہود و نصارہ کی طرح ہو گئے؟ جو آیت اللہ نے نازل کی ہے سب سے پہلے تو یہ کہو کہ سمعنا و اطعنا, کہ اے اللہ جو کچھ بھی تو نے نازل کیا اتارا, جو کچھ بھی حکم دیا ہم اس کو بغور سنتے ہیں اور پھر اس کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس وعدے کو سنا, جب ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ سمعنا و اطعنا, ہم نے اللہ کی اس بات کو مان لیا, رسول کی بات کو جب وہ مان کر کے لوٹ گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترس آیا اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی جو آیات ہیں وہ نازل فرمائی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جو دعا ہے. یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آدمی جو کچھ بھی سوچتا ہے کس سوچ پر پکڑ ہے اور کس سوچ پر پکڑ نہیں ہے. آدمی بہت ساری بات سوچتا ہے, ہر بات پر پکڑ نہیں ہے. وہ مضبوط ارادہ, وہ پختہ ارادہ کہ جس کے بعد وہ کوئی کام کر گزرے, اس پر اللہ تبارک و تعالی مواخذہ کر سکتے, پکڑ سکتے. لیکن رہی ایسے ہی خیالات آئے گئے, بہت سارے خیالات آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, اس پر اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ نہیں ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس بات کا دل میں خیال آئے, جب تک انسان اسے نہ بولے یا اس پر عمل نہ کر لے, اللہ نے اس کو میری امت سے معاف کر دیا ہے. یعنی میری امت کے افراد اگر کوئی بات سوچتے ہیں تو اس پر پکڑ نہیں ہے, جب تک کہ وہ اس سوچ کی وجہ سے اس کو اپنی زبان سے غلط طریقے سے بول دیں یا اپنے کسی بھی عزم کے ذریعے سے اس کا عمل کر گزرے, تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچ میں ہمیں بخشش دی ہے. اسی طرح ایک حدیث یہ ابھی آتی ہے کہ جب کوئی مومن نیکی کا ارادہ کرتا ہے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا ثواب دیتے ہیں, اور کوئی بندہ مومن اگر کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کی سزا اسے اور اس کے رجسٹر میں گناہ نہیں لکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کا ارتکاب نہ کر لے. تو اللہ تبارک و تعالی رحیم اور کریم ہے. لیکن ہم مومنین کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی ظاہر کریں وہ اچھی چیز ہو, اور جو بھی اپنے دل کے اندر دماغ کے اندر رکھیں وہ بھی اچھی چیز ہو. اب یہاں پر جس سب سے بڑی چیز کی طرف اشارہ ہے وہ شرک ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے بغض ہے, عداوت ہے, ان کے لیے نفرت ہے کہ آگ جو جل رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی مشرکین کو, منافقین کو یہ ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں کہ یہ بات مت سوچو کہ جو کچھ تم نے کر لیا ان کے ساتھ زیادتی, صرف اسی پر تمہاری پکڑ ہے. تم جو کچھ اپنے دل کے اندر سوچ رہے ہو اور جسے تم نہیں کر پائے, اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی پکڑ فرمائیں گے. تو یہ ان کے حساب سے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ڈرا اور دھمکا رہے ہیں. ہم مومنین کے حساب سے اس میں بہت ہی زیادہ ذمہ داری والی بات ہے کہ ہم جو کچھ بھی سوچیں اچھا سوچیں, جو کچھ بھی کریں اچھا کریں, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو پکڑنے والے ہیں اور ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے کا ٹکڑا جو فرمایا کہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, اللہ جسے چاہے معاف کر دیں اور جسے چاہے عذاب دیں. یہ اللہ تبارک و تعالی کے اختیار کی بات ہے. ہم لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, اللہ بہت رحیم ہے, بہت کریم ہے, وہ تو ہماری ہر چیز کو بخش دیں گے. ایسی بات
نہیں ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں بلکہ ان کے جتنے بھی ساتھی تھے، بڑے بڑے صحابہ جسے عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسے 10 صحابہ جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی گئی، تو جب جنت مل گئی پھر وہ کیوں بے چین تھے؟ اسی وجہ سے بے چین تھے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول معلوم تھا کہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے پکڑ لے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اگر نماز پڑھ لے رہے ہیں، روزہ رکھ لے رہے ہیں، تمام نیکیاں کر لے رہے ہیں تو ہم اس پر اکڑ جائیں کہ اللہ تو ہمیں بخش ہی دیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے اس اصول کو دھیان میں رکھنا ہے کہ اللہ چاہے تو بخشے اور چاہے تو عذاب دیں۔ اس دن ہماری نیکیوں کو قبول کر لے، یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے، اس کی قدرت کی بات ہے۔ ہم اپنے کام کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم نے صدقہ و خیرات کیا ہے، ہم نے والدین کی خدمت کی ہے، ہم نے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کیا ہے، ہم نے انسانیت کے بہت سارے کام کیے ہیں، اسی لیے آپ ہمیں بخش دیجئے، ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ دعویٰ نہیں چلے گا، اللہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے۔ تو اس لیے ہمیں اس حساب سے ڈرنا چاہیے اپنے نیک عمل کے ساتھ ساتھ، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ غفر یغفرو کا جو لفظ ہے، یہ مغفر کہتے ہیں خود کو، خود یعنی جو ڈھال ہے یہ پہنتے ہیں اور تاکہ اس کا چہرہ نہیں کٹے، اس کا گردن نہیں کٹے۔ فوجی اپنی حفاظت کے لیے اپنا چہرہ ڈھانک لیتے ہیں۔ تو غفر یغفرو کے اصل معنی ہوتے ہیں ڈھانپ لینا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کیا کرتے ہیں؟ آپ کے گناہ کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ کس چیز سے ڈھک دیتے ہیں؟ آپ کی اچھائیوں سے، آپ کے نیک عمل سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اے اللہ بخش دے، یعنی ہمارے گناہ کو ہماری نیکی سے چھپا دے۔ یہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، تو اس کی قدرت پر بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ آگے کی آیت اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے ان تمام چیزوں پر جو کچھ کی اس رسول کے رب کی جانب سے ان کے اوپر اتاری گئی، والمؤمنون اور مؤمن لوگ بھی ایمان لے آئے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، جو ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یہ سبھی اللہ کے فرشتوں، اللہ کی کتابوں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے کہ کسی نبی کو مانے اور کسی نبی کی نبوت کا انکار کر جائیں۔ یہ سب بول اٹھے ہم نے سنا اور قبول کیا، اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اجمالی طور پر ان تمام چیزوں کا ذکر کر دیا جو ایک مومن کو ایمان رکھنا ہے، اور سب سے پہلے یہ بات ذکر فرمائی کہ ایمان لانے کا کام بھی سب سے پہلے کون کرتے ہیں؟ رسول کرتے ہیں۔ نہیں، رسول کو ہر حکم کو کر کے دکھانا ہے، بتانا ہے۔ اسی طرح ایک ایک مومن کو بھی جو بھی نیک بات ہے اسے کر کر کے دکھانا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں آتا ہے انا اول المؤمنین انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے مومنوں کا سب سے پہلا مومن ہوں، میں مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، نبیوں سے بلوایا گیا۔ اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنی چیزوں پر ایمان لانا ہے ان تمام کا ذکر فرمایا، جیسے قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، یہاں پر نبیوں کی پوری تفصیل بیان کر دی۔
लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल-मग़रिब, इसमें भी देखें आगे आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी बातों का जिक्र कर दिया। तो हमें यह हुक्म दिया जा रहा है, और जो लोग भी नहीं मानते हैं यहूद और नसारा में से, उन्हें ये कहा जा रहा है कि ये नबी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कह रहे हैं, बल्कि ये सबसे पहले खुद ही ईमान ला रहे हैं उन तमाम चीज़ों पर जो कुछ की इनकी तरफ नाजिल की गई। तो हमें भी ईमान लाना है अल्लाह पर, उसके रसूल पर, फरिश्तों पर, और जो कुछ भी किताबें नाजिल की गई। किताब वाहिद है और कुतुब जमा है, तो तमाम किताबों पर मतलब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ जितने नबियों पर जो भी किताबें उतारी हैं अल्लाह ताला ने, उन तमाम पर हमारा यकीन है। व रुसुलिही, यहाँ भी रसूल वाहिद है और रसूल जमा है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हमारा ईमान है, और आपसे पहले जितने भी अंबिया तशरीफ़ लाए उन तमाम पर हमारा ईमान है। और फिर आगे फरमाया कि हम किसी रसूल के दरमियान फ़र्क नहीं करते हैं, किसी के मर्तबे में, किसी के इज़्ज़त में, किसी के तौक़ीर में और किसी पर ईमान लाने में, ऐसी बात नहीं है। सब अल्लाह के रसूल हैं, सबका पैगाम एक है, और ये पैगाम की आखिरी कड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इन मोमिनीन के सामने जब अल्लाह का कोई हुक्म आता है तो बस यही कहते हैं कि समिअना व अताना, कि हमने सुन लिया ऐ अल्लाह तेरा हुक्म तेरे रसूल की ज़बान से सुन लिया, और व अताना, और हमने उस पर इताअत कर ली, उस बात को मान लिया। इसीलिए गुफ़रानक, अल्लाह हमें बख्श दीजिए। रब्बना व इलैकल मसीर, और फिर आखिरत को याद करते हैं कि अल्लाह तुझी की तरफ हमें वापस होकर के जाना है, और मेरा ठिकाना, मसीर कहते हैं ठिकाना, आखिरी ठिकाना है, और मुस्तकिल ठिकाना वो मसीर है कि अल्लाह हम तो आखिर में लौट करके आप ही की तरफ जाएंगे। तो मोमिनीन को एक मर्तबा फिर पूरी ईमानियात याद दिला दी, और जो लोग भी मुखालिफीन हैं उनको भी याद दिला दिया कि आप अगर इस ग्रोह में शामिल होना चाह रहे हैं तो आपको भी इन तमाम पर ईमान लाना होगा। और ये सूरह जब शुरू हुई थी उस वक्त ये कहा था कि हिदायत किसको मिलेगी, अल्लाह किसको देंगे? जो लोग मुत्तकी होंगे, यानी जिनका दिल पाक है, साफ है, जो हिदायत के तलबगार हैं, जो अच्छी बात और अच्छे रास्ते पर चलना चाहते हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देते हैं। आगे की आयत है सबसे अहम आयत। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। ये पूरी दुआ है कि अल्लाह किसी भी शख्स को उसकी ताकत के बकदर ही जिम्मेदार ठहराते हैं। हर शख्स को सवाब भी उसी का है जो उसने किया, और गुनाह भी उसी का जो उसने किया। ऐ हमारे परवरदिगार, अगर हमसे भूल चूक हो जाए तो हमारी पकड़ न फरमाइए, हमारे रब, और हम पर सख्त अहकाम का बोझ न रखिए जैसा कि आपने हमसे पहली उम्मतों पर रखा था। हमारे परवरदिगार, हम पर ऐसा बार न डालिए, हम पर ऐसा बोझ न डालिए जिसकी हम में ताकत नहीं हो, और हम से दरगुजर कीजिए, हमें बख्श दीजिए और हम पर रहम फरमाइए। आप ही हमारे कारसाज हैं, बस आप काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमाइए। पहली आयत जो थी जिसमें कहा गया कि तुम जो कुछ सोचते हो अल्लाह उस पर भी पकड़ेगा, तो सहाबा तशरीफ़ लाए, बेचैन हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि समेना व अताना कहिए। उन्होंने समेना व अताना जब कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कर दिया कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी शख्स को उसकी ताकत के बकदर ही क्या करेंगे, जिम्मेदार ठहराएंगे। नहीं, हम जितने ताकतवर हैं, जितनी इबादत कर सकते हैं, अल्लाह उतनी ही हमसे चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम मस्जिद जा सकते थे और नहीं गए, और हम ये कहें कि हमारे अंदर ताकत नहीं थी, ये मतलब नहीं है। अल्लाह हमें बनाने वाले हैं, नहीं, हर एक की सलाहियत को अल्लाह तबारक व तआला जान रहे हैं। तो ला युकल्लिफुल्लाह का मतलब ये नहीं है कि हम नहीं जा सके।
آپ اگر ہر دنیا کے ایک ایک کام کے لیے ہر جگہ دوڑ سکتے ہیں دنیا کا ایک ایک علم سیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. میتھ کے لیے صبح فجر سے پہلے ہی اٹھ کر کے کوچنگ جا سکتے ہیں، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ اس کے سکت میں ہے کہ نہیں، اس کے طاقت میں ہے کہ نہیں، اس کے بس میں ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لیں گے. اللہ کہیں گے کہ جب تم بھور میں اٹھ کے جا سکتے تھے، جب تم ٹرین پکڑ کر کے سمستی پور جا سکتے تھے اور دلی اور بمبے اور علی گڑھ جا سکتے تھے، ٹیسٹ دے کر کے انجینئرنگ میں نام لکھوا سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو سننے کے لیے وقت نہیں تھا، ان کی احادیث کو سننے کے لیے وقت نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کی سکت کے مطابق ہی پکڑیں گے، لیکن سکت میں ہم دھوکہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے ہیں. سکت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہماری صلاحیت ہے، طاقت ہے، اللہ اس سے واقف ہے. تو اس دعا کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ مکلف نہیں ہے تو اللہ نہیں پکڑیں گے. اس میں ایک دعا کا ٹکڑا جو آیا کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے اللہ ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال. مومنین دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال. ایک حمل بوجھ ہوتا ہے، حمل کا لفظ آتا ہے، اور ایک اسر کا لفظ ہے، الف صاد اور رے. تو اسر ایسا بوجھ ہے کہ جو آدمی لاد کر کے چل نہیں سکے، بالکل بے بس ہو جائے. نہیں، کبھی کبھی کسی پر اگر بھاری چیز رکھ دیتے ہیں تو وہ بالکل بیٹھ جاتا ہے، بچہ یا بڑا بوڑھا کہہ کے اینٹھ گیا، بالکل رکھ دیے تو اسر کا مطلب وہ ہوا. اور حمل وہ بوجھ ہوا ہے میم لام جس کو آدمی لے کر کے چل سکتا ہے. تو یہاں پر جو مومنین دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ اور ایسی ذمہ داری نہ ڈالیے کہ جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہو، اس کو کیا کرنے کی، کر لینے کی. تو ہمارے اوپر ایسا ہی بوجھ ڈالیے جسے ہم کر لے جائیں. کیا کوئی بچہ ہے، اس کو اگر ہم کوئی ٹاسک دیں گے تو ایک ہفتے کا ٹاسک اگر کہیں کہ 2 گھنٹے میں لا کر کے دو تم، تو کیا ہوگا؟ وہ ایک ایسا بوجھ ہے کہ جو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو یہاں پر مومن دعا کر رہے ہیں، بالکل بے چین ہیں عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، کہ ہم سب کام تو کر رہے ہیں، کہیں اللہ ہمیں پکڑ نہیں لیں. تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں ان کے سامنے کہ اے اللہ ہمیں بوجھ نہ ڈالیے. کیسا بوجھ؟ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے کی امتوں پر ڈالا اور وہ لوگ اس ذمہ داری کو، اس عہد کو صحیح سے ادا نہیں کر پائے، اور تو نے انہیں پکڑ لیا اور اس دنیا کے اندر ہی انہیں رسوا کر دیا، بے گھر کر دیا، اور وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. یہاں تک کہ ان میں سے بہت سارے لوگ اس امت میں بھی شامل نہیں ہوئے اور اس نبی پر بھی ایمان نہیں آئے، اور اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ صحیح نہیں ہوگا. تو اے اللہ ہمیں ایسا بوجھ نہ ڈال، ہمیں اس دنیا کے اندر بھی بخش دے اور آخرت کے اندر بھی بخش دے. اور پھر آخر میں 3 ٹکڑا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری بخشش کر دیجئے اور ہمارے اوپر رحم فرمائیے. تو اس دعا کو ہمیں ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے. اور آخر کی جو 2 آیتیں ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو مومن بھی اس 2 آیت کو رات میں سونے سے پہلے اگر پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، یعنی اسے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. تو ان 2 آیتوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اس دعا کو ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے. تو پہلی آیت میں تو ہمارا ایمان تازہ رہے گا، اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس احساس ذمہ داری کے ساتھ ہمیں ہماری ذمہ داری یاد دلا رہے ہیں وہ ذمہ داری ہمیں یاد رہے گی. یہ دعا کا طریقہ بتایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.